ولا صدق ولا صلى، پس اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ یہ ہماری طرف سے زندگی اور پوری نعمتیں عطا کی گئیں، ہدایت اور درست راستے کی رہنمائی کی گئی، کتاب اور نبی کو بھیجا گیا، باقاعدہ دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ اس زندگی کے بعد موت ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اس زندگی کا، اور جزا اور سزا ہوگی۔ اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر صدق کا فلا صدق ولا صلی کسی ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو، یا شان نزول کے حساب سے کسی ایک شخص کو خطاب ہو، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ابو جہل یعنی عمر بن ہشام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، بیٹھتا، بات سنتا اور چلا جاتا، تصدیق نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یا ایک خاص موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنی مخزوم کے گھروں کے سامنے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دعوت دی، پورے طریقے سے اس کو حقیقت سمجھائی، وحدہ لا شریک، معبود برحق ہے، اور یہ جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی پوجا پر لگا رکھا ہے، یہ سب جھوٹ ہیں، یہ بات سمجھائی۔ اس نے بات سنی، پوری بات سنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلا گیا اپنے گھر کی طرف، اور تصدیق نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اور جانے کا انداز یہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے اس پوری وادی میں میں سب سے زیادہ معزز شخص ہوں، سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور سب سے زیادہ باعزت ہوں، اور آپ کا رب مل کر معاذ اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات کہتے ہوئے تکبر کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں، فلا صدق ولا صلی۔ اس کے باوجود بھی کہ آپ نے اس کو دعوت دی، آپ نے اس کو پوری حقیقت سمجھائی، اور اس نے سنی، سننے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا، اور سننے کے بعد بھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ صدقہ یہ تکذیب کا الٹ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کا سچا قرار دینا۔ ایک تو صاد دال قاف مجرد میں ہے، اور ایک یہ مزید فی میں، اس میں دال دو ہے، یعنی کسی کی تصدیق کر دینا، اس کو سچا کہہ دینا۔ صلی، نماز پڑھی، ولیکن کذب، لیکن اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ یہ قرآن مجید کی سنت ہے کہ وہاں تصدیق کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہاں پہ اس کے الٹ تکذیب کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہاں صلی کا لفظ استعمال فرمایا، یہاں اس کے الٹ تولی کا لفظ استعمال فرمایا۔ صلی میں ہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہم اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رخ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے رخ کر لیا، توجہ کر لی، دھیان کر لیا، اور اپنی پوری زندگی کا رخ موڑ لیا اپنے رب کی طرف۔ اور یہاں پہ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے منہ موڑ لیا، وتولی، اس نے منہ موڑ لیا۔ تولی کا لفظ اگر اس کے بعد عن کا لفظ مقدر ہو یا مذکور ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا، اور اگر تولی اس کے بعد الا کا لفظ ہو، حرف ہو، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے دوستی کرنا۔ یہ قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعمال ہوا، منہ موڑنا اور دوستی کرنا۔ اگر عن اس کے بعد مانا جائے تو منہ موڑنا، یہاں اس کے بعد عن ہوگا، ولیکن کذب وتولی ثم ذهب، پھر وہ چل دیا، ثم ذهب، پھر وہ چل دیا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطع، اکڑتا ہوا، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، نخوت کے ساتھ اکڑتا ہوا چل پڑا۔ یہ عمر بن ہشام کے واپس اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف جانے کی ایک کیفیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صاد میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور سورہ صاد میں پورا واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، اور قوم جو ہے وہ اس وقت نقصان دینے کے موڈ میں ہے، آپ جو ہے وہ کچھ نرمی برتی ہے۔ تو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جواب دیا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے نہیں پھروں گا. تو اس وقت بھی اس نے کہا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ. سردار سارے وہاں سے اٹھ کر چل پڑے. انمشو، چلو چلو گھروں کو چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو، جمے رہو اپنے جھوٹے معبودوں پر. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی بہت بڑا اس کے پیچھے پروگرام ہے، کوئی انہوں نے انقلاب لانے کے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے معبودوں پر جمے رہو، ڈٹے رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے کسی شک میں نہ پڑو. تو یہ ان کے تکبر کی حالت تھی. وہ ماننے والے نہیں تھے. یہاں اہل سے مراد پھر ان کا سارا قبیلہ مراد لیا جا سکتا ہے، ان کے سارے پیروکار مراد لیے جا سکتے ہیں. اپنے پیروکاروں کی طرف گیا یتمتا، اکڑتے ہوئے. اکڑ جو ہے یہ ایک باڈی لینگویج ہے جس کے باڈی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب آدمی تکبر کرتا ہے اور اکڑتا ہے تو وہ سامنے والے کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھتا ہے. آئی کنٹیکٹ اس میں بڑا مضبوط طریقے سے ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے، اور چہرے پر ایک تکبر کی مسکراہٹ ہوتی ہے، خاص قسم کی مسکراہٹ. وہ مسکراہٹ چہرے پر لائی جاتی ہے، اور آنکھوں کو تھوڑا کم کھولا جاتا ہے. کم کھول کر، آنکھیں کم کھول کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ میرا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، میں تمہاری سوچ کو چھوٹی سوچ سمجھتا ہوں، میں بڑا برائٹ مائنڈڈ آدمی ہوں. اس طریقے سے تھوڑی آنکھیں کھول کر سامنے والے پر اپنا روب ڈالا جاتا ہے. چھاتی کو کھلا کیا جاتا ہے، چوڑی چھاتی کے ساتھ چلا جاتا ہے. بازوؤں کو کھول کر چلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں اور تمہیں میرے ماتحت رہنا چاہیے، تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے، تم میرے حکم کے پابند ہو، میں تمہارے اوپر بھاری ہوں. بھاری آواز نکال کر یہ ظاہر کیا جاتا ہے، کم الفاظ بول کر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہر صورت تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے. اور آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے، یعنی بات تیزی کے ساتھ نہیں کی جاتی، بھاری آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور تھوڑے الفاظ بولتے ہیں، کم الفاظ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ الفاظ بولتے ہیں. اور اس سارے باڈی لینگویج سے، یہ سارے حالات سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ماتحت ہو، ہم بڑے ہیں، ہم کرتا دھرتا ہے، ہماری مرضی چلے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا بگاڑ سکتے. یہ سارا کچھ یتمتا، اکڑتا ہوا، یہ جو اس کی باڈی لینگویج تھی، یہ ساری کی ساری یہ بتا رہی تھی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو چھوٹی بات سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بڑے کھلے دل سے رہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ مل جل کر رہنا چاہیے، اور ہمیں ایک نیا رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے، ایک نئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم غالب ہیں، ہم امیر کبیر ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہم کرتا دھرتا ہے، ہم سب کچھ کریں گے. یہ وہ اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا یا اپنے ماننے والوں کی طرف چلا گیا. اللہ رب العالمین حق بات سننے کے بعد اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے.